السلام علیکم ساتھیوں، میں عبدالحسیب احمد اردو کلاسز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دوستو، ہم پڑھتے ہیں یو پی ٹی جی ٹی 2021 کے سلیبس کے عین مطابق مثنوی، اور جو اہم مثنویاں ہیں صرف 2 کلاس اور مثنوی ختم۔ تو آج ہم نے منتخب اور چنندہ مثنویوں کو لیا ہے، اور پھر اگلی ویڈیو میں جو بقیہ مثنوی اور اہم ہے آپ کے امتحان کے پوائنٹ ویو سے اس کو دیکھیں گے۔ تو چلیے، بلا شبہ اردو کی سب سے پہلی جو مثنوی ہے وہ قدم راؤ اور پدم راؤ ہے، جو بیجاپور یعنی دکنی ہند میں لکھی گئی۔ یہ دکن کی بھی اور بیجاپور کی بھی پہلی مثنوی ہے، اور اردو کی بھی پہلی مثنوی ہے۔ کس نے لکھا اس کو، یہ آپ جان لیجئے۔ اس کو لکھا ہے فخر الدین نظامی نے۔ تو فخر الدین نظامی نے کیا لکھا ہے؟ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، جو اردو اور بیجاپور یعنی دکن وغیرہ کی سب سے پہلی مثنوی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اردو کی، یا پوچھا جائے دکن کی، یا پوچھا جائے بیجاپور کی، تو آپ جواب دیں گے کہ یہ سب سے پہلی مثنوی قدم راؤ اور پدم راؤ ہے، جس کو لکھا فخر الدین نظامی نے۔ یہ کب لکھی گئی؟ آپ دیکھیں گے کہ قدم راؤ پدم راؤ جو مثنوی ہے، یہ 1421 عیسوی سے 1435 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئی ہے۔ یعنی اس کی ابتدا جو ہوئی تھی لکھنے کی وہ 1421 میں، اور یہ پائے تکمیل کو پہنچی 1435 میں۔ تو آپ کو 1435 لگانا ہے کہ اس میں یہ مکمل ہوئی ہے، اور اگر 1435 عیسوی آپشن میں نہ ہو تو آپ 1421 اگر ملے تو لگا سکتے ہیں۔ یہ عیسوی کی بات ہے۔ چلیے، سب سے پہلا اس میں ہم نے ایگزام پوائنٹ جو لیا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ قدم راؤ پدم راؤ کے مرتب کون ہیں؟ یعنی لکھنے کو تو فخر الدین نظامی نے لکھ دیا تھا، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ تو اس کا آپ کا جواب ہوگا جمیل جالبی۔ کیا جواب ہوگا؟ جمیل جالبی۔ یہ دیکھیے آپ کا لکھا ہوا ہے جمیل جالبی۔ اگلا پوائنٹ ہے آپ کا کہ قدم راؤ پدم راؤ کا واحد نسخہ کس کے پاس تھا؟ یعنی ایک تنہا اکیلا نسخہ جو قدم راؤ پدم راؤ کا تھا وہ کس کے پاس تھا؟ تو یہ عمر یافعی کے پاس تھا۔ کس کے پاس تھا؟ عمر یافعی کے پاس تھا۔ اگلا سوال ہے 1932 کے معارف میں، معارف آپ جانتے ہیں ایک رسالہ نکلتا تھا، ایک تعارفی مضمون جس کا عنوان تھا بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر۔ کیا عنوان تھا؟ 1932 کے معارف نامی رسالے میں ایک تعارفی مضمون شائع ہوا تھا، اس کا عنوان تھا، یعنی سرخی تھی اس کا، جو ہے مین پوائنٹ تھا بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر۔ کہہ رہے ہیں یہ کس نے لکھا تھا؟ تو دوستو یہ لکھا تھا نصیر الدین ہاشمی نے۔ نصیر الدین ہاشمی جو ہیں یہ بہت اہم ہے آپ کے امتحان کے لحاظ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا جاتا ہے اکثر ایک کتاب کے بارے میں کہ دکن میں اردو کس نے لکھا تھا؟ تو نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے دکن میں اردو، اور ان کا نظریہ بھی ہے کہ جو اردو کی ابتدا ہوئی ہے وہ دکن میں ہوئی ہے۔ تو بہمنی عہد کا ایک دکنی شاعر، یہ جو مضمون جاری ہوا تھا اس کو بھی لکھا تھا نصیر الدین ہاشمی نے۔ اگلا ہے پوائنٹ دیکھتے ہیں، قدم راؤ پدم راؤ کا نام کس نے تجویز کیا؟ یعنی جو فخر الدین نظامی نے مثنوی لکھی تھی اس کا جو نام کس نے رکھا تھا، نام کرن کس نے کیا تھا؟ تو یہ نام رکھا تھا نصیر الدین ہاشمی نے۔ اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں، قدم راؤ پدم راؤ میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بھی کبھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قدم راؤ پدم راؤ جو اردو کی پہلی مثنوی ہے، دکن کی پہلی مثنوی ہے، تو اس میں کتنے اشعار ہیں؟ تو دوستو اس میں 1032 اشعار ہیں، اور 1033واں جو اشعار ہے وہ ادھورا اور ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اگلا سوال آپ دیکھیں، قدم راؤ پدم راؤ کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ چونکہ آپ کا ایگزام جو ہو رہا ہے وہ ہائی لیول کا ہے، اس لیے سوال بھی ہم نے اونچے کوالٹی کا رکھا ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ جو مثنوی ہے قدم راؤ کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا جو ہے بحر کیا ہے؟ فعولاً 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 فعل۔ اگلا جو ہے پوائنٹ دیکھیں کہ مثنوی میں راجا نے کس کو مارا تھا؟ یہ کردار سے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ جو مثنوی ہے اس میں راجا نے کس کو مارا تھا؟ تو راجا جو تھا ہیرا نگر کا، وہ اس نے مارا تھا
कौड़ियाल सांप को, जो एक अदना बिरादरी का सांप था, जो आला दर्जे की जो है नागिन के साथ जोड़े ले रहा था, उसको जो है राजा ने गुस्से से मार दिया था। अगला पॉइंट है कदमराव ने किसके माथे पर कस्तूरी मली। तो कदमराव ने जो है किसके माथे पर कस्तूरी मली थी? पद्मराव। पद्मराव कौन था? ये कदमराव का वज़ीर था। अगला है आखरनाथ किसका बेटा था? ये किरदार है, आप याद रखिएगा। तो मछिंदर का बेटा था। आखरनाथ किसका बेटा था? मछिंदर का। अगला पॉइंट है आखरनाथ कौन सा फ़न जानता था? तो ये दो फ़न जानता था, एक अमर वेद, एक धंवर वेद। हाँ। अगला पॉइंट है कदमराव पद्मराव मसनवी किस बादशाह की मदह में लिखी गई है? बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों। क्या है? कदमराव पद्मराव मसनवी जो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी थी, किस बादशाह की तारीफ़ में लिखी है? यहाँ दो सवाल बनेगा कि किसके ज़माने में लिखी गई है। तो ये अहमद शाह बहमनी के ज़माने में लिखी गई है। किसकी तारीफ़ में लिखी गई है? तो सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी। किसकी तारीफ़ में? सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी। और अहमद शाह बहमनी के ज़माने में लिखी गई है। नक़ल रूह का मंतर क्या है? अमर वेद या धंवर वेद? तो आपको पता है कि नक़ल रूह का मंतर क्या है? अमर वेद है। यानी आखरनाथ जो फ़न जानता था वो दोनों जानता था, अमर वेद का, धंवर वेद का। वो फ़न क्या था कि वो आपके ऊपर कुछ पढ़ करके मंत्र पढ़ता था, अगर फूंक दे तो आपकी जो रूह है वो किसी जानवर में भी मुंतकिल हो सकती थी, जो इस किस्से में बयान किया गया मसनवी में। अगला पॉइंट है धंवर वेद किसका मंत्र है? तो लोहे को सोना बनाने का मंत्र क्या है? धंवर वेद है। और रूह को बदलने का मंत्र कौन सा है? अमर वेद है। फरमाइश नामाकुल करदा किस मसनवी की सुर्खी है? कह रहे हैं फरमाइश नामाकुल करदा किस मसनवी की सुर्खी है? किसकी हेडलाइट और हेड पॉइंट है? कह रहे हैं मसनवी कदमराव और पद्मराव की। अगला पॉइंट है मसनवी कदमराव पद्मराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की तख्लीक है, जो बहमनी दौर के पहले शायर हैं। तखल्लुस इनका क्या था? निज़ामी था। अगला पॉइंट देखें कदमराव पद्मराव उर्दू ज़बान की पहली तबाज़ात मसनवी है। क्या है? अगर पूछा जाए कि पहली तबाज़ात उर्दू की कौन सी है तो आप बताएंगे फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदमराव पद्मराव। कब लिखी गई? कह रहे हैं जो अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई। और किसकी तारीफ़ में लिखी गई? अलाउद्दीन अहमद बहमनी की तारीफ़ में इसको लिखा गया है। मसनवी के दो मरकज़ी किरदारों के नाम पर मसनवी का नाम कदमराव पद्मराव रखा गया है। यानी जो हीरो और हीरोइन हैं इसमें, उन्हीं के नाम पर इस मसनवी का नाम रखा गया है। हिंदी रिवायात की हामिल होने की वजह से मसनवी की ज़बान क्या है? मुश्किल है। अगला पॉइंट है हिंदी, संस्कृत और मकामी अल्फाज और ज़रबुल अमसाल मुहावरों का कसरत से इस्तेमाल इसमें किया गया है। अहम किरदार कौन से हैं इसके? अहम किरदार हैं कदमराव। कदमराव कौन था? हीरानगर का राजा था। और पद्मराव कौन था? कदमराव का वज़ीर था। ये अहम किरदार आप देख लें, बहुत ही काम आने वाला है। और अखरनाथ कौन सा था? ये जोगी था। मछिंदर कौन था? अखरनाथ का बाप था। अखरनाथ फ़न जानता था अमर वेद और धंवर वेद का। तो मछिंदर कौन था? अखरनाथ का बाप था, यानी जोगी का। रानी कौन थी? कदमराव की बीवी थी। बाकी खुलासा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मुल्ला वजही को। अभी हमने क्या पढ़ा? फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी को। अब हम पढ़ेंगे मुल्ला वजही। मुल्ला वजही के नाम को भी आप जान लें। इनका नाम है मुल्ला असदुल्ला। क्या नाम है? मुल्ला असदुल्ला। बहुत ही अहम है, पूछे जाते हैं। चूँकि ये उर्दू शायरी की इर्तिक़ा और इब्तिदा से मुताल्लिक़ हैं, इसलिए पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। इनका तखल्लुस वजही है, तो वजही के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन नाम भी आप जानते रहें कि इनका नाम है असदुल्ला। पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश जो हुई है वो 1566 ईस्वी गोलकुंडा में हुई थी। और वफ़ात कब हुई है? 1659 ईस्वी हैदराबाद में। इनको खिताबात जो दिए गए थे वो मलिकुश्शुअरा का खिताब इनको मिला था। अगला पॉइंट इसमें देखें जो बहुत अहम है, कुतुब मुश्तरी। कुतुब के माना ही होता तारा।
تو آپ جان لیجئے کہ اس مثنوی کے اندر جو کردار ہوں گے وہ نام تاروں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ قطب مشتری اسد اللہ وجہی نے 1609 عیسوی میں مطابق 1018 ہجری قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ سب سے پہلے اس میں آپ کو دیکھنا کیا ہے کہ قطب مشتری کا سن تصنیف کیا ہے، تو 1609 عیسوی، یعنی کس سن میں لکھی گئی، تو 1609 عیسوی۔ کہہ رہے ہیں کس کی فرمائش پر لکھی گئی، تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ ایک سوال یہ بنتا تھا کہ ملا وجہی کس دور کے ہیں، تو یہ قطب شاہی دور کے ہیں۔ وجہی اس کا فرمائش پر وجہی نے اس کا سن تصنیف اس شعر میں بیان کیا ہے۔ تمام اس کیا دیس 12 منے سن 1018 منے، یعنی 1018 ہجری میں انہوں نے لکھا تھا، جو عیسوی کے مطابق 1609 عیسوی بنے گا۔ اور جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ وجہی نے یہ مثنوی یعنی قطب مشتری جو انہوں نے لکھی تھی 12 دن میں لکھی تھی۔ کتنے دن میں؟ صرف 12 دن میں۔ قطب مشتری گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے۔ اب دیکھیے سوال بنے گا کہ پہلا سوال اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ اردو کی پہلی طبعزاد مثنوی کون سی ہے، تو فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ کیا ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی کون ہے، تو یہ آپ کی قطب مشتری ہے۔ کنفیوژن میں آپ نہ پڑھیں، کیا ہے اردو کی پہلی طبعزاد مثنوی؟ قدم راؤ اور قدم اور پدم راؤ، قدم راؤ اور پدم راؤ، اور گولکنڈہ کی قطب مشتری۔ اس میں قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے۔ یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ قطب مشتری میں ملا اسد اللہ وجہی نے کیا بیان کیا ہے، تو یہ قلی قطب شاہ جو بادشاہ تھے اور مشتری ان کی معشوقہ تھی، ان دونوں کے عشق کی داستان ہے۔ اب دیکھیے بہت ہی اہم سوال ہے آپ کے امتحان کے لحاظ سے، قطب مشتری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا، تو جواب بنے گا مولوی عبدالحق صاحب نے مرتب کیا۔ آپ جانتے ہیں مولوی عبدالحق کون تھے؟ مولوی عبدالحق جن کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، انہوں نے اردو کا پہلا رسالہ اردو اخبار جاری کیا تھا۔ کہاں سے؟ دہلی سے، یاد رکھیے گا۔ اگلا ہے قطب مشتری۔ قطب مشتری میں 159 عنوان ہیں، 7 غزلیں اور 8 رباعیاں ہیں۔ کتنے ہیں؟ 159 عنوان، 7 غزلیں، 8 رباعیاں۔ اگلا پوائنٹ ہے شہزادے قطب کے نام کی رعایت سے دوسرے کرداروں کے نام منتخب کیے گئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا اس تاروں کے نام پر ان کے نام ملتے جلتے آپ کو ملیں گے۔ جیسے اس میں کردار کیا آئیں گے؟ مشتری، زہرہ، عطارد، مریخ، مہتاب، اسد، سرطان جیسے متعدد سیاروں کے نام آتے ہیں۔ جیسے آپ ہندی میں پڑھتے ہیں کہ بدھ، شکر، پرتھوی، منگل، شنی، ارور ورور، یہ سب جو نام ہے یہی ہندی کے ناموں کے جیسے نام ہوتے ہیں ہندی میں سیاروں کے، گرہوں کے، ویسے اردو کے نام ہے۔ وجہی کے نزدیک ربط کلام کی بہت اہمیت ہے۔ ان کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ وجہی کس پر زیادہ زور دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کلام کے اندر ربط اور جوڑ پر یہ بہت زور دیتے ہیں۔ دیکھیے شعر بھی انہوں نے اس پر لکھا ہے، جو بے ربط بولے تو بتیاں 25، بھلا ہے جو ایک بیت بولے سلیس۔ کہہ رہے ہیں جو لوگ بے ربط بولتے ہیں تو چاہے وہ 25 بات بولیں بھلا ہے، اور 25 بات جو بول رہے ہیں اس سے بھلا ہے وہ ایک بیت، وہ ایک شعر جو سلیس بولے، ربط ہو اور کلام جو ہے صاف ستھرا ہو، ایک دوسرے کے اندر جوڑ ہو۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے کہ وجہی نے اس مثنوی میں 2 تخلص وجہی اور وجیہی استعمال کیے ہیں۔ کیا استعمال کیا ہے؟ وجہی اور وجیہی، تو وجہی بھی ان کا تخلص ہے اور وجیہی ہے، اس مثنوی میں دونوں کا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ قطب مشتری کی ہیروئن مشتری کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہی رقاصہ بھاگمتی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ قطب مشتری کی ہیروئن کا نام کیا ہے تو بھاگمتی ہے اصل نام۔ اصل نام کیا ہے؟ بھاگمتی ہے۔ تو بھاگمتی جو ہے یہ کیا ہے؟ رقاصہ ہے جس پر قلی قطب شاہ عاشق ہوا تھا۔ تو قلی قطب شاہ جب عاشق ہوئے تھے تو انہی کے عشق کی داستان اس میں بیان کی گئی ہے۔
समझ रहे हैं? एक मिनट रुक जाएं आप बस। चलिए पढ़ते हैं। देखें, भागमती मूसा नदी के किनारे, आप जानते हैं कि मूसा नदी, या हिंदी में आप अगर पढ़ते होंगे तो इसको मूसी नदी कहते हैं। तो मूसी नदी ये दक्कन में है, यानी हैदराबाद में है। मूसा नदी के किनारे मौजा चचलम में रहती थी, जहाँ अब हैदराबाद है। तो देखिए, मूसा नदी के किनारे मौजा चचलम में जो है भागमती यानी कुतुब मुश्तरी रहती थी। कुतुब मुश्तरी में शहजादे ने उतारिद की सरपरस्ती में सबसे ज़्यादा कठिन मंजिलें तय की। उतारिद का दिलचस्प मशगला हसीन औरतों की तस्वीरें जमा करना था। जो उतारिद था, एक किरदार, उसका क्या मशगला था? मुसव्विरी, वो जो खूबसूरत औरतें रहती थी, अप्सराएँ होती थीं, उनकी तस्वीरों को इकट्ठा करता था। आइए कुतुब मुश्तरी के बारे में पढ़ते हैं। सवाल है, कुतुब मुश्तरी के किरदारों के नाम कहाँ से लिए गए हैं? पहला सवाल है। तो दोस्तों, कुतुब मुश्तरी जो है, इसके नाम जो लिए गए हैं आसमानी सैयारों और बुर्जों से लिए गए हैं। सैयारों के नाम ये हैं: शम्स, कमर, मरीख, उतारिद, मुश्तरी, सुहल, ज़ोहरा वग़ैरह। बुर्जों के नाम क्या हैं? बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जौज़, बुर्ज सरतान, बुर्ज असद, बुर्ज सुम्बुला, बुर्ज मीज़ान, बुर्ज अक़रब, बुर्ज कौस और बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल और बुर्ज हौद। आगे देखें, मुश्तरी किस जगह की रहने वाली थी? तो मुश्तरी जो हीरोइन थी वो कहाँ की रहने वाली थी? बंगाले की। बंगाले एक जगह का नाम है। ज़ोहरा का मुश्तरी से क्या रिश्ता है? किरदारों के मुतालिक पूछा जा रहा है कि जो मुश्तरी हीरोइन थी, ज़ोहरा का मुश्तरी से क्या रिश्ता है? तो आप जानते हैं कि ज़ोहरा मुश्तरी की बहन थी। अगला है सवाल कि ज़ोहरा का मरीख ख़ान से क्या रिश्ता है? तो ज़ोहरा जो मुश्तरी की बहन थी, तो मुश्तरी की शादी तो कुतुब से हुई थी, यानी हीरो से, और ज़ोहरा जो उसकी बहन थी, उसकी शादी हुई थी मरीख ख़ान से। तो मरीख ख़ान और ज़ोहरा का क्या रिश्ता बनेगा? मियाँ और बीवी का। मरीख ख़ान कौन है? कह रहे हैं वज़ीर असद ख़ान का बेटा है। उतारिद की मसनवी में क्या हैसियत है? कह रहे हैं उतारिद जो किरदार है, ये इसकी हैसियत क्या है, यानी इसने कौन सा पार्ट अदा किया है, किस किरदार में नज़र आता है? कह रहे हैं मुसव्विर का, यानी ये फ़ोटोग्राफ़र है, ये जान लीजिए। अगला है, शाह सरतान कहाँ का बादशाह है? तो शाह सरतान जो है ये हलब का बादशाह है। शहज़ादे की मुँहबोली बहन कौन थी? तो शहज़ादे की मुँहबोली बहन जो है वो महताब परी थी। अब पूछा जा रहा, महताब परी शहज़ादे की मुँहबोली बहन थी, तो महताब परी की दाई का क्या नाम है? तो उसकी दाई का नाम है सुलखन परी। क्या नाम है? सुलखन परी। और मुश्तरी जो कुतुब मुश्तरी की हीरोइन है इस मसनवी की, उसकी दाई का क्या नाम था? तो उसकी दाई का नाम था महरुआ। अगला है, कुतुब मुश्तरी में मनफी किरदार का नाम क्या है? यानी जो निगेटिव किरदार अदा कर रहा है उसका जो है नाम क्या है? तो उसका नाम है राक्षस। जैसे कहते हैं ना राक्षस, तो जान लीजिए कि जो राक्षस होगा उसका काम तो मनफी ही होगा, बुरा ही होगा। आइए किरदार को देखते हैं कि कुतुब मुश्तरी में कितने किरदार हैं। अगर ये आपसे मजमूई तौर पर पूछा जाए कुतुब मुश्तरी में कुल तादाद कितनी है, तो 12 है। अहम है, लेकिन ये कुतुब मुश्तरी में कुल 12 किरदार अहम हैं, बाकी और भी किरदार हैं। इब्राहिम कुतुब शाह ये हीरो का बाप है, और कुली कुतुब शाह हीरो जो दक्कन का शहज़ादा है, जिसकी तारीफ़ और जिसके इश्क़ की दास्तान को बयान किया गया है। और मुश्तरी ये हीरोइन है जो बंगाले की शहज़ादी है। ज़ोहरा मुश्तरी की बहन और मरीख ख़ान की महबूबा है, यानी मरीख ख़ान की क्या है? बीवी बन जाती है, बाद में शादी हो जाती है। मरीख ख़ान शाह सरतान के वज़ीर असद ख़ान का बेटा है। उतारिद मुसव्विर और हीरो का राज और ख़ास मुसीर है, यानी हीरो का राजदार है। उसी से जो है कुली कुतुब शाह जो हीरो है उसके मसनवी के, वो अपने राज की बातें उतारिद ही से बतलाते हैं। वज़ीर असद ख़ान ये मरीख ख़ान का बाप है। आगे अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कुतुब मुश्तरी को, मुल्ला वजही की जो थी, अब पढ़ेंगे हम इब्न नशाती को। अब तक हमने 2 मसनवियाँ जो बहुत अहम हैं मुकम्मल की हैं। वो कौन कौन सी हैं? फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव और मुल्ला वजही की कुतुब
مشتری۔ اور ملا وجہی کی ایک اور تصنیف ملتی ہے جو نثری تصنیف ہے، وہ کیا ہے؟ سبرس۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہیں۔ ابن نشاطی کو دیکھ لیں، یہ بھی اہم ہے۔ اگر دکنی ہند میں پوچھا جائے گا سوال تو انہی چند لوگوں سے سوال بنے گا، اس سے فخر الدین نظامی سے بن جائے، ملا وجہی سے بن جائے، ابن نشاطی سے بن جائے، کیونکہ ابن نشاطی وغیرہ جو لکھا انہوں نے وہ کیا ہے؟ پھول بن ہے۔ چلیے تو اب دیکھتے ہیں ابن نشاطی آپ نے سنا ہوگا لیکن نام سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں۔ نام ان کا محمد مظہر الدین، ابن نشاطی کا نام ہے محمد مظہر الدین، والد ہیں شیخ فخر الدین۔ ہم آپ کو بتا دیں یہ کلاس لمبی تو ہوگی لیکن 2 ہی کلاس میں ہم مثنوی کو مکمل کریں گے، اس لیے کلاس تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو ایگزام دینا ہے تو اس کو تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، کام آئے گا، اور نہ جی چاہے تو نہ کریے، کوئی دقت نہیں ہے، رفاہ عام کے لیے میرا یہ چینل ہے۔ آپ لوگ قوم کے بچے ہیں، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہیں۔ چلیے، ابن نشاطی کا نام ہے محمد مظہر الدین، ان کے والد کا نام ہے شیخ فخر الدین۔ ان کی پیدائش جو ہوئی ہے 1040 ہجری سے 1045 ہجری کے درمیان ہوئی ہے۔ چلیے، نام آپ نے جان لیا محمد مظہر الدین۔ ابن نشاطی سلطان عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ابن نشاطی کس کے درباری شاعر تھے، یعنی کس کے حکومت کے زمانے میں انہوں نے شاعری اختیار کیا اور کس کے دربار میں رہتے تھے، تو عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ آئیے، ان کی جو مثنوی ہے پھول بن، یعنی بن کا پھول، پھول بن کب لکھی گئی؟ سب سے اہم ہے، پوچھا جاتا ہے۔ پھول بن کا سن تصنیف ہے 1655 عیسوی، کیا ہے؟ 1655 عیسوی ہے۔ پھول بن کس نے لکھا ہے؟ محمد مظہر الدین ابن محمد فخر الدین ابن نشاطی نے، یعنی ان کا نام محمد مظہر الدین ہے، ان کے والد کا نام فخر الدین ہے، اور ان کا تخلص کیا ہے؟ ابن نشاطی۔ انہوں نے پھول بن 1655 عیسوی میں لکھا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیے، یہ سوال بن سکتا ہے کہ پھول بن کو کس نے مرتب کیا، تو عہد اہم ہے، کس نے مرتب کیا؟ عبد القادر سروری نے۔ کس نے؟ عبد القادر سروری نے۔ یہ بہت اہم ہے، ہم جو ہے اس کو ریڈ لائٹ سے نشان لگا دے رہے ہیں، آپ اس کو یہ مانیے کہ اہم ہے۔ ابن نشاطی نے احمد حسن دبیر، عید روسی کے فارسی قصے، بساتین الانس، دیکھیے یہاں بساتین الانس تو سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ تے سے ہونا چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ بستان کے معنی باغ ہوتا ہے اور بستان کی جمع کیا آتی ہے؟ بساتین، تو انسانوں کا باغیچہ اس کو کہا جانا چاہیے۔ بساتین الانس کا معنی کیا ہوگا؟ انسانوں کا باغیچہ۔ تو ابن نشاطی نے کیا کیا؟ احمد حسن دبیر عید روسی کے جو فارسی قصے تھے بساتین الانس، اس کو اردو میں نظم کر کے مثنوی کی شکل دے دی اور اس کا نام پھول بن رکھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، یہ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے ابن نشاطی نے جو ہے پھول بن جو لکھا ہے کس قصے کو، کس فارسی قصے کو سامنے رکھ کر اس کو لکھا ہے، تو بساتین الانس، یاد رکھیے گا۔ اس مثنوی میں اسم اعظم کی تاثیر بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک مذہبی تصنیف ہے اور اس میں پند و نصائح سے کام لیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، شاعر نے داستان کا انداز اختیار کیا ہے اس مثنوی میں اور قصہ در قصہ سناتا چلا گیا ہے، جسے قصہ در قصہ کی تکنیک کہا گیا ہے۔ اب اس میں بہت ہی اہم پوائنٹ آ رہا ہے کہ پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں 38 اشعار ہیں۔ یہ کبھی پوچھا جائے گا، اگر سوال کو کٹھن بنایا ایگزامنر نے تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں کتنے اشعار ہیں؟ 38 دے دے گا، 48 دے دے گا، 39 دے دے گا، تو کتنے اشعار ہیں؟ 38 اشعار ہیں۔ پھول بن میں ابن نشاطی نے 39 صنعتیں 66 موقعوں پر استعمال کی ہیں۔ کتنے صنعتیں استعمال کی ہیں انہوں نے؟ 39 صنعتیں، اور کتنے موقعوں پر؟ 66۔ اگلا پوائنٹ ہے، پھول بن میں 3 مرکزی اور 3 ضمنی قصے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پھول بن میں کتنے مرکزی اور کتنے ضمنی قصے ہیں، تو آپ کہیں گے کل 6 قصے ہیں، 3 مرکزی اور 3 اس سے
ضمنی۔ مثنوی میں کل 6 قصے ہیں، لیکن مرکزی کردار مرکزی قصہ پوچھا جائے 3، ضمنی قصہ پوچھا جائے تو 3، دونوں ملا کر کے 3 گڑتے 6 قصے۔ پھول بن میں روح تبدیل کرنے کا ذکر ہے۔ پھول بن کو دکن کا انمول رتن کہا گیا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ دکن کا انمول رتن کس مثنوی کو کہا گیا ہے تو آپ جواب دیں گے پھول بن۔ چلیے ہم پوچھتے ہیں کہ پھول بن کس نے لکھا ہے، اب بتائیے۔ تو بھول گئے؟ بولیے۔ ابن نشاطی نے لکھا ہے۔ ابن نشاطی کا نام کیا ہے؟ محمد مظہر الدین ہے بھائی۔ ان کے والد صاحب کا نام محمد فخر الدین۔ چلیے کرداروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کردار ہے کنچن پٹن کا بادشاہ جس نے خواب میں درویش کو دیکھا تھا۔ درویش کہاں کا ہے؟ ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا ہے۔ کشمیر کا بادشاہ ایک کردار ہے، کہہ رہے ہیں جو اسم اعظم کی انگوٹھی کی مدد سے گل و بلبل کو انسانی روپ میں لاتا ہے۔ گل اور بلبل جو یہ کرداروں کے نام ہیں، ان کو کیا کہتا ہے؟ انسانی روپ میں لاتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ گل و بلبل یہ کس مثنوی کے کردار ہیں تو آپ کہیں گے پھول بن۔ بلبل ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے اور گل گجرات کے عابد زاہد کی ایک بیٹی ہے، تو بلبل بھی کیا ہے؟ پھول بن کا کردار ہے، گل بھی پھول بن کا کردار ہے۔ جوگی جس نے بادشاہ کو نقل روح کا منتر سکھایا تھا۔ رانی ستونتی، رانی ستونتی یہ جو ہے پاک دامنی میں مشہور تھی، جیسے ہندی میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ ستی ساوتری۔ سمنبر یہ کون ہے؟ سمنبر کیا ہے؟ ہمایوں فال کی محبوبہ ہے، ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہے، جوگن کے کردار میں اس مثنوی میں نظر آتی ہے۔ ہمایوں فال مصر کا شہزادہ ہے۔ کہاں کا؟ مصر کا۔ نہیں تو کہو کہ یہ ہندوستان کی بات ہو رہی ہے تو دلی کا شہزادہ بنا دو، تو پھر سوال غلط ہو جائے گا۔ ملک آرا پرستان کی رانی ہے، نہیں تو کہو رانی الزبیتھ ہیں تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ دید بانو جو کہ پری ہے، ملک آرا کی خادمہ ہے۔ جو ملک آرا ہے پرستان کی جو رانی، اس کی خادمہ کون ہے؟ دید بانو۔ خلاصہ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصے میں کیا ہے کہ پورب میں ایک شہر واقع تھا جو کنچن پٹن کہلاتا تھا۔ کنچن پٹن کی خوبی ہے کہ وہاں ہر چیز سونے یعنی کنچن کی ہے۔ کنچن کے معنی سونا ہوتا ہے نا، تو کنچن پٹن کے بادشاہ کو لوگ جہاں پرور کے نام سے جانتے تھے۔ جہاں پرور نے ایک درویش کو خواب میں دیکھا، کچھ دیر سے درویش کا حال نشاطی نے اس طرح بیان کیا ہے تن پہ پیرہن اجلا چھبیلا، کمر باندھیا ہے ایک باریک شیلا، بدھا ہے چھوڑ شملہ سر پہ دستار، عصا پکڑا ہے ایک رنگین طرح دار۔ تو آپ اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے افضل جھنجھانوی کو، انہی کو آپ افضل پانی پتی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کا کارنامہ انہوں نے 12 ماسہ لکھا ہے جو بکٹ کہانی کے یا بکٹ کہانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چلیے اس کی اول اشاعت یعنی 12 ماسہ کی پہلی اشاعت جو ہوئی تھی وہ 1625 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تو محمد افضل ان کا نام ہے، تخلص افضل ہے۔ اب دیکھتے ہیں پوائنٹ دیکھیں گے۔ محمود شیرانی کے تحقیق کے مطابق افضل پانی پت کے باشندے تھے، اس لیے افضل پانی پتی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے، اس لیے دیکھیے افضل کے وطن کے تعلق سے بہت اختلاف ہے، یعنی جتنے ادیب ہیں اتنی رائے ہیں۔ مختلف تحقیق کے مطابق افضل کا وطن نارنول، پانی پت، جھنجھانا اور تھانیسر یہ 4 مقامات بنائے گئے ہیں۔ تو کسی نے پانی پتی کہا، کسی نے جھنجھانوی کہا، کسی نے تھانیسری کہا، کسی نے نارنولی کہا۔ بہرحال کچھ بھی کہا جائے تو ہیں محمد افضل ہی۔ انہوں نے 12 ماسہ لکھا۔ بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو قدیم اردو ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں یہ شائع ہوئی۔ کہہ رہے ہیں بکٹ کہانی کس صدی کی تخلیق ہے؟ تو یہ 17ویں صدی کی تخلیق ہے، کیونکہ ابھی آپ نے اوپر پڑھا کہ اس کی پہلی بار جو اشاعت ہوئی تھی 1625 عیسوی میں، دیکھ لیجئے 1625 عیسوی میں اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ اس لیے جب 1600 سے کے بعد کوئی اشاعت ہوگی 1700 تک تو یہ 17ویں صدی ہی شمار کی جائے گی۔ چلیے
بکٹ کہانی میں کتنے اشعار ہیں؟ 325 یا 321، دونوں میں سے کوئی آئے تو آپ لگا سکتے ہیں، اور دونوں ایک ساتھ تو نہیں آئے گا، سمجھ بات آئی؟ اور آ بھی جائے تو آپ ترجیح دیں گے 325 کو۔ کہہ رہے ہیں بکٹ کہانی کس بولی پر مبنی ہے؟ تو یہ کھڑی بولی پر مبنی ہے۔ آگے ہے بکٹ کہانی کی اشاعت کا سہرا کس کے سر ہے؟ یعنی یہ جو بکٹ کہانی ہے محمد افضل پانی پتی جھنجھانوی نے لکھا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو شائع کس نے کیا، چھپوایا کس نے؟ مسعود حسین خان نے۔ کہہ رہے ہیں بکٹ کہانی کی تدوین و تحقیق کرتے وقت مسعود حسن خان کا ساتھ کس نے دیا؟ تو نور الحسن ہاشمی نے دیا۔ اب دیکھیے بہت اہم ہے، افضل پانی پتی جن کا نام محمد افضل تھا، دوسرا نام کیا تھا ان کا؟ گوپال تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک نام مسلمان سے ملتا جلتا ان کا نام نہیں ہے، اس لیے پوچھا جا سکتا ہے کہ گوپال کس کا دوسرا نام تھا؟ تو افضل کا دوسرا نام کیا تھا؟ گوپال۔ افضل کا ذکر سب سے پہلے کس تذکرہ نگار نے لکھا؟ تو قیام الدین قائم نے لکھا تھا۔ کس نے؟ قیام الدین قائم نے۔ بکٹ کہانی نام کس تذکرہ نگار نے رکھا؟ تو میر حسن نے رکھا۔ میر حسن کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ چلیے اب دیکھیے بکٹ کہانی کی بحر کیا ہے؟ مفاعلاً مفاعلاً فعولاً، یعنی بحر حجز مسدس مقصور الآخر۔ شمالی ہند میں بکٹ کہانی اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا باقاعدہ مستند نمونہ کون سا ہے، تو آپ کہیں گے بکٹ کہانی یا 12 ماسہ محمد افضل پانی پتی کی۔ اگلا پوائنٹ ہے جو پہلی بار قدیم اردو میں شائع ہوئی، جس کے مدیر پروفیسر مسعود حسین خان تھے۔ تو اوپر ابھی دیکھیے مسعود حسن لکھا تھا، لیکن ہم نے پڑھا تھا مسعود حسین خان ہی، تو وہی صحیح ہے، مسعود حسین خان اردو قدیم اردو کے مدیر تھے، اس میں اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ افضل کی بکٹ کہانی 12 ماسہ کی شکل میں لکھی ہوئی ہے۔ 12 ماسہ ایک ہندی صنف سخن ہے، یعنی یہ ایک ہندی بدھا ہے جس میں ایک فراق زدہ عورت، یعنی ایک ایسی عورت جو بیوگ میں رہتی ہے اپنے پتی سے، اپنے شوہر سے جو دور رہتی ہے، جس کا شوہر اسے چھوڑ کر پردیس چلا گیا ہو، اس کے جذبات اس کی زبانی بیان کیے جاتے ہیں۔ شوہر کے فراق میں یعنی اس کی جدائی میں عورت کی تڑپ کو سال کے ہر مہینے کے حساب سے بیان کیا جاتا ہے، اسی کو 12 ماسہ کہا جاتا ہے۔ یہ فراق زدہ عورت عام طور پر دیہات کی ہوتی ہے، اس لیے 12 ماسہ کی زبان میں دیہاتی الفاظ کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عورت کبھی اپنی سہیلیوں سے مخاطب ہوتی ہے تو کبھی ان کی خوشحال زندگی پر رشک کرتی ہے۔ موسم کے اعتبار سے چونکہ تہوار آتے ہیں، مثلاً دشہرہ، دیپاولی، ہولی وغیرہ، تو اس وقت اس کا درد اور غم اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ عورت ہر مہینے میں اپنے شوہر کو بلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، کبھی تعویذ اور گنڈا کا سہارا لیتی ہے، کبھی قاصد بھیجتی ہے۔ آخر کار سال کے آخری مہینے میں اس کا شوہر پردیس سے واپس آ جاتا ہے اور اس فراق زدہ عورت کا غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ یہ 12 ماسے کی پوری کہانی ہے کہ کیسے کیسے اس کو لکھا جاتا ہے۔ بکٹ کہانی کی زبان کی بنیاد تو کھڑی بولی پر قائم ہے، لیکن اس میں برج، اودھی اور پنجابی کے اثرات بھی ظاہر ہیں۔ بکٹ کہانی میں افضل نے ایک فراق زدہ عورت کو ساون کے مہینے سے لے کر آخر سال تک اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے دکھایا ہے، لیکن جب 12ویں یعنی اساڑھ میں جب اس عورت کا ساجن پردیس سے واپس آ جاتا ہے تو فراق وصل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 12 ماسہ میں اس عورت کی کہانی کو بیان کیا جاتا ہے جو اپنے شوہر سے دور رہتی ہے، اس کا شوہر پردیس چلا جاتا ہے اور وہ سال بھر تڑپتی رہتی ہے، پھر آخر مہینے میں اس کا اپنے شوہر سے ملاقات اور وصال ہو جاتا ہے۔ بکٹ کہانی میں 13 عنوان ہیں، بہت ہی اہم ہے۔ کتنے عنوان ہیں؟ 13 عنوان ہیں اور 321 اشعار ہیں۔ ہر عنوان کے ساتھ ابتدائی اشعار کے ساتھ درج ہے۔ کہہ رہے مندرجہ ذیل ہر عنوان کے ساتھ ابتدائی اشعار کے ساتھ درج ہے۔ بکٹ کہانی کا نمونہ آپ دیکھ لیجئے۔ سنو سکھیوں بکٹ میری کہانی۔ بکٹ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑے ہی کٹھن، کہتے ہیں بکٹ پرستھتی آ گئی ہے، بھئی ہوں عشق کے گمسوں دوانی۔ اب دیکھیے ساون کے مہینے میں کیا کہتی ہے عورت، کیسے جو ہے اپنے شوہر سے جدائی کا غم اپنے سکھیوں سے بیان کرتی ہے۔ رسیدہ برسر ہنگام برسات،
सजन परदेस में है हाथ है हाथ का मतलब होता है हाय अफसोस, हाय अफसोस। क्या कर रही है? रसीदा बरसर हंगामे बरसात, कह रहे बरसात का मौसम सर पर आ गया है और मेरे सजन परदेस में है हाय अफसोस। भादों में क्या कहती है? सखी भादो पनट तपती पड़े री, तमामी तन बदन मेरा जरे री। कह रहे भादों में देखिए सब कुछ गर्म है और मेरा बदन जल रहा है, जरेरी जल रहा है। और कुंवार में कहती है सुनो सखियों की रुत आसोज आई, प्यारे की खबर अब लग न पाई। करे जो कुंवार का मौसम आया है, आसोज का मौसम आया, तब भी मेरे प्यारे की खबर नहीं लगी। अब कहते गया आसोज कार्तिक मास आया, सिलौने श्याम क्यों परदेस भाया। कह रही है कि कार्तिक का महीना आ गया और मेरे सिलौने श्याम को, मैं उसकी जो राधा बनी हूँ परदेसी, उसको पसंद है। तो दोस्तों ये कुछ नमूने के अशार थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मसनवी को मुकम्मल तौर पर हम लोग ख़त्म करेंगे, चूँकि वक्त कम है और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आखिर में इल्तिजा है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और ख़ुद सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।